بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و شریعت کو رحمت قرار دیا ہے، زحمت نہیں۔ پھر اس میں جان و مال کی حرمت کا بیان ہے، کبائر سے اجتناب کا بیان ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، حسد نہ کرو، اس کا بیان ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں معاشرتی احکامات آئے ہوئے ہیں، بلکہ معاشرتی تعلیم کا بالکل خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے کہ مرد و عورت کے رہن سہن اور مرد و عورت کے تعلق کی نوعیت کیا ہو، اور پھر ان میں کوئی بگاڑ آ جائے تو اس کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ پھر اللہ کی بندگی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں شراب کی حرمت کا بیان ہے، یہود کی بدماشیوں کا بیان ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے، اور شرک کو قابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہود کی گھٹیاں حرکات کا پھر سے بیان آیا ہے۔ پھر جہنم کے عذاب کی کیفیت ہے کہ اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں کس طرح اسے جلایا جائے گا اور کس طرح اس کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر ایمان والوں کو بشارت ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر کچھ اصول اسلامی سیاست کے بیان کیے گئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ رکوع نمبر 5 میں منافقوں کی یہ روش بتائی گئی ہے کہ وہ رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے، اور پھر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ کوئی رسول اس زمین پر اسی لیے آتا ہے کہ اس کی استطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے تو پھر رسول کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ پھر اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون کون سے ہیں اس کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، کہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے مضمون پڑھا تھا کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو وہ انعام یافتہ افراد کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، اور نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں نیک عمل کیے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 6 میں منافقانہ طرز عمل واضح کیا گیا ہے کہ منافقانہ طرز عمل ایک یہ ہے کہ جہاد سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے انسان یا میدان جنگ سے فرار ہو جائے، اور پھر جہاد کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی کمزوروں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، ایسے لاچاروں کی مدد کرنا جن پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جہاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور پھر جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس رکوع میں۔ رکوع نمبر 7 میں منافقین جو جہاد سے گریز کرتے تھے، جہاد سے بھاگتے تھے، اس کا بیان ہے۔ پھر موت کا ایک دن مقرر ہے، چاہے تم قلعے بند کر لو، چھپ جاؤ کہیں، لیکن موت آنی ہے، آ کر رہے گی، اس کا بیان ہے۔ پھر ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور جو کچھ آفات اور مصیبتیں آتی ہیں انسانوں تمہارے اپنے کرتوت ہیں، ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، کہ جو کچھ مصیبتیں آئی ہیں وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہیں، تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر واضح کیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن پر یہ منافقین تدبر نہیں کرتے، اگر یہ تدبر کرے، قرآن پر غور و فکر کرے تو ان کا نفاق جاتا رہے۔ گویا نفاق کا علاج بتایا گیا کہ قرآن میں غور و فکر کرو، اور براہ راست تمام انسانوں کو بھی اس طرف دعوت ہے کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن پر غور و فکر کرو، اس کی طرف توجہ دو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں اگر یہ غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیونکہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بے شمار اختلافات ہوتے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ قرآن میں ایک بھی اختلاف نہیں ہے۔ پھر نیکی کی دعوت، برائی کی دعوت، دونوں چیزیں
صدقہ جاریہ کے طور پر، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، تو اگر نیکی ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اور اگر کوئی برائی کی دعوت ہم دیتے ہیں تو وہ گویا سیئہ جاریہ ہے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش کی گناہ کا سبب بنے گا۔ جب تک کوئی انسان آپ کی دعوت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، گویا اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائیوں کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ سورۃ التوبہ میں ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر سلام کا جواب کس طرح دیا جائے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخرت کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک دن تم سب کو اٹھائے گا، تم سب کو جمع کرے گا۔ رکوع نمبر 8 میں منافقین کی روش کا بیان ہے کہ وہ کس طرح ہجرت سے دور بھاگ رہے ہیں، کہ اہل ایمان جو ہے، سچے دل والے جو ایمان والے ہیں، وہ تو ہجرت کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ گریز کر رہے ہیں۔ پھر ان کی سرزنش ہے، اور پھر ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں اور ہیں، بہت سے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 9 میں قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا بیان ہے۔ پھر کسی کو ناحق اگر آپ نے قتل کیا ہے تو اس کا وبال کیا ہے، کہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ پھر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے اسلام کا اقرار کر رہا ہے زبانی طور پر، تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے کافر کہو، اسے مشرک کہو، بشرطے کہ وہ کسی ایسے عقیدے یا ایسے نظریات کا اظہار نہ کرے جو اسلام کے منافی یا اسلام کے ناقص کے طور پر لوگ جانتے ہوں۔ پھر اس کے بعد راہ خدا میں نکلنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ پھر رکوع نمبر 8 میں اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت، اور پھر اجر عظیم کا مستحق ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 11 میں قصر نماز، یعنی جب کوئی بندہ مسافر ہو تو وہ نماز کس طرح پڑھے، اس کا بیان ہے۔ پھر صلاۃ الخوف کا بیان ہے کہ جنگ کی حالت میں جب نماز کی نوبت آئے تو کس طرح نماز ادا کی جائے۔ صحابہ اکرام جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے اللہ کے نبی کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ نماز اس وقت بھی ضروری تھی، نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھتے، اللہ کے نبی پڑھتے، صحابہ پڑھتے، لیکن پھر اس میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ دشمنوں کا خطرہ ہوتا تو اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو کہتے کہ تم بعد میں نماز پڑھنا، کچھ لوگ میرے ساتھ نماز پڑھ لیں، کچھ لوگ بعد میں پڑھیں گے، وہ نگرانی کریں گے۔ تو پھر اس میں ہوتا یہ تھا کہ تمام صحابہ کو یہ شوق ہوا کرتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نماز ادا کریں گے۔ تو اب ان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے یہ حکم آیا کہ چونکہ دونوں کا شوق ایک سا ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کریں، تو پھر ایسا ہو جائے کہ آدھی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جماعت پڑھ لے اور آدھی اس کو پوری کر لے۔ پھر اللہ کے نبی اتنی دیر تشریف فرما رہیں گے، اور پھر دوسری جو جماعت ہے وہ آئے گی اور وہ نماز پڑھے گی آدھی، اور بعد میں وہ اپنی نماز پوری کر لے گی۔ اس طرح صلاۃ الخوف کے نماز کا حکم بیان ہوا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں وہ باقاعدہ وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہوئی ہیں، اس لیے انہیں وقت مقررہ پر ہی ادا کیا جائے۔ فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، مغرب اور عشاء کا الگ الگ وقت ہے، ان وقتوں میں ہی یہ نمازیں فرض ہیں، ان اوقات میں ہی ان نماز کو پورا کیا جائے، ادا کیا جائے۔ رکوع نمبر 12 میں ایک آیت آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس، کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کیا ہے لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پھر آگے کہا گیا ہے کہ ولا تقل للخائنین خصیما،
کہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں اور خاص طور سے خیانت کرنے والے یہ منافقین ہوا کرتے تھے، ان کی حمایت نہ کیجیے۔ اور جو لوگ پھر بہتان کیا ہے اور بہتان کی مذمت آئی ہوئی ہے۔ رکوع نمبر 13 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ نجوہ کیا ہے، یعنی سرگوشی کرنا، خفیہ مشورے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں یہ ناجائز ہے، لیکن ایک صورت اس میں جائز ہے، پسندیدہ ہے، اور وہ ہے کہ جب آپ کسی کو خاموشی سے دعوت دیں، خیر کی طرف بلائیں، اور پھر یہ پسندیدہ صورت ہے۔ اس پسندیدہ صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ گویا اپنے لیے جہنم کا راستہ ان کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت یہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اجماع امت یہ گویا ایک دلیل ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ اسلام کے 4 ماخذ ہیں۔ پہلا ماخذ ہے قرآن مجید، دوسرا ہے حدیث نبوی، تیسرا ہے اجماع امت، اور چوتھا ہے قیاس۔ یعنی سب سے پہلے ایک انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں۔ اگر قرآن میں کوئی حکم ملتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے، اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تو حدیث نبوی میں اللہ کے نبی کی سنت میں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا طرز عمل یا آپ کے احکامات کیا ہیں۔ وہاں بھی نہیں ملتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کون سا عمل کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، یا امت کا اجماعی عمل کیا ہے اس معاملے میں شروع سے۔ پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر انسان کوئی نیا معاملہ ہو تو قیاس کرے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ 4 ماخذ ہیں جسے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی کے ذریعے سے دین کو سمجھیں، دین کی تبلیغ کریں اور دین کے احکامات کا استنباط کریں۔ رکوع نمبر 14 میں شرک کو پھر سے ایک مرتبہ کہا گیا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کے ناپاک عزائم کیا ہیں، اور جو خوشکن خواہشات ہوتی تھی یہود کی کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم تو خاص لوگ ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی اور یہود کو بھی روکا گیا ہے کہ بیجا خواہشات اور بلا وجہ کی احساس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو۔ اصل یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گا، وہی جو ہے اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا، اسی کو جنت ہے، اور جو نافرمانی کریں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ رکوع نمبر 15 میں خواتین کے کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ پھر رکوع نمبر 16 میں عدل و انصاف پر قائم رہو، خواہ یہ عدل و انصاف پر قائم رہنا یا عدل و انصاف کی گواہی پیش کرنا یہ اپنوں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے۔ پھر ایمان والوں سے براہ راست خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہاں یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں، منافقین بھی اور اہل ایمان بھی، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو حقیقی ایمان لے آؤ، اور حقیقی ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤ۔ پھر ایک آیت میں ایمان اور کفر کی کشمکش کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک بندہ ہے کبھی ایمان کی طرف چلتا ہے، پھر کفر اختیار کر لیتا ہے، پھر کفر اختیار کرتا ہے اور پھر ایمان کی طرف آتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ دردناک عذاب ہے ایسے شخص کے لیے، اس لیے ایسا نہیں کرنا ہے، ایمان پر جمنا ہے۔ پھر منافقوں اور کافروں کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے اس کی وضاحت ہے۔ رکوع نمبر 17 میں منافقوں کی کچھ خصلتوں کا بیان ہے، ان کی عادتوں کا بیان ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسے کافروں اور مشرکوں کو دوست مت بناؤ۔
پھر منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے. بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے توبہ. توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اخلاص اپنے اندر پیدا کریں کہ دل میں خالص اللہ کے لیے سارا کا سارا دین ہو. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اگر کوئی شخص چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو, توبہ کر کے یہ 4 کام کر لے کہ توبہ کر لے, اصلاح کر لے, اللہ کے احکامات کو تھام. سرسری طور پر ایک نگاہ ڈالی. اب آئیے کچھ خاص آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلی جو آیت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. ایک لفظ باطل آیا ہے یعنی ناحق, اس میں ہر طرح کی بے ایمانی, ہر طرح کا لوٹ کھسوٹ, سامنے والے کے ساتھ دھوکہ دھڑی اور اس کے مال کو کسی بھی ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا یا کھانا آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے کا مال بھی حرام ہے اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور دوسرے کی جان بھی تم پر حرام ہے کہ کسی وجہ سے اس کی جان لینے کی نوبت نہ آئے, اس کی کوشش نہ کرو. یہاں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے بھائی کی بھی جان مت لو ناحق, اور اپنی جان بھی مت لو یعنی خودکشی بھی مت کرو. پھر اس کے بعد مرد و عورت کے تعلقات کے سلسلے میں جو آیت ہے وہ ہے 34 نمبر آیت. فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا گیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کسی کو کسی پر فضیلت دیا کرتا ہے. اور اس کی ایک وجہ جو مردوں کو عورتوں پر جو نگراں بنایا ہے اور ایک درجے کہیں نہ کہیں فضیلت عطا فرمائی ہے, اس کی وجہ یہ بتائی ہے چونکہ مرد جو ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمارا امور خانہ یعنی خاندانی نظام بالکل درہم برہم ہے کہ اللہ نے مردوں کے ذمے مال کمانا رکھا تھا, آج عورتوں نے مال کمانا شروع کر دیا. عورتوں کی جو عزت تھی وہ نیلام ہونی شروع ہو گئی, ان کی بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. جو مردوں یعنی اسلام میں مرد و عورت کی فضیلت کا کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ یہ کہیے کہ مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار کے طور پر ایک درجہ فضیلت یوں دی ہے کہ اللہ مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا ہے کہ وہ کنٹرول رکھیں, گھر کا نظام ان کے ہاتھ میں رہے. اس لیے کہ انہی کے ذمے ہے گھر کا پورا خرچہ چلانا, مرد ہی کے ذمے ہے مال کمانا. تو مردوں کو چاہیے کہ وہ مال کمائیں, عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہیں. عورتوں کے ذمے کیا ہے؟ فالصالحات قانتات, نیک عورتوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہوا کرتی ہیں اپنے شوہروں کی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے چاہے وہ اپنے شوہر کا مال ہو, اس کا گھر ہو, اس کے بچے ہوں یا اس کی عزت و ناموس, اس کی حفاظت کریں. پھر اگر دونوں میں ناچاقی ہو جائے, تعلقات بگڑ جائیں, تو اس کو سدھارنے کا ایک پورا پروسیس قرآن نے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن, اگر تم ان کی نافرمانیوں کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو تو اب انہیں کیا کرو؟ نصیحت کرو. پہلے نصیحت کرو, انہیں سدھارنے کی کوشش کرو. پھر بھی اگر باز نہ آئے تو وہجروہن, ان کے بستر الگ کر دو, انہیں دور کر دو گھر میں ہی, لیکن فی المضاجع وضربوہن, ہلکی مار یعنی جس سے کوئی چوٹ نہ لگے, ایک تنبیہ ہو جائے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پھر اگر تمہاری وہ اطاعت کر لے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر ان پر کوئی زیادتی نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, اللہ تبارک و تعالی بڑا بلند اور بڑی
بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، آیت نمبر 36، جس میں کہا گیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، گویا توحید کی دعوت کہ اللہ ہی تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہ پوری کائنات اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ ہی کی زمین پر چلتے ہو، اللہ ہی کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہو، تو اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ توحید کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کی تعلیم آئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسے پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ایسے پڑوسی جو تمہارے پڑوسی تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلق قائم رکھو، ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وقتی کوئی ساتھی بنتا ہے، کوئی پڑوس میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، مسافر ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ چند لمحوں کے لیے ملے ہیں، ان کے ساتھ کیا حسن سلوک، نہیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا کوئی وقتی مسافر ہو، بس میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، یا کسی کام میں، آفس میں، کہیں اور ساتھ ہے، دکان میں، کاروبار میں ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جو ہمیشہ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر ایک آیت جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی وہ آیت نمبر 41 ہے سورہ نساء کی، کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ایک مرتبہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ تڑپ اٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ کل جب سارے نبیوں کو اٹھایا جائے گا ان کی امتوں کے مقابلے میں، تو ان تمام نبیوں پر مجھے گواہ بنایا جائے گا، اور پھر میری امت کو بھی حاضر کیا جائے گا، اور میری امت پر بھی مجھے گواہ بنایا جائے گا، تو میں اس وقت آخر کیا گواہی دوں گا میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہم امت مسلمہ کو بھی گواہ کہا گیا ہے، یعنی یہ گواہی، یہ شہادت حق ایسا فریضہ ہے کہ نبی کے سامنے بھی جب اس کا بیان آئے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آج پوری دنیا انسانیت کفر و شرک میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں لت پت ہے، اور ہم مسلمان خاموشی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے اور آپ کے ذمے ان تک گواہی پیش کرنا، ان تک حق کی دعوت پیش کرنا تھا، ہم نے نہیں پیش کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کل خدا کے حضور کس طرح ہم خدا کا اور خدا کے نبی کا سامنا کریں گے۔ اور یہ امتیں، یہ قومیں جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، یہ اگر کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں تم نے ہمیں دین حق کی دعوت نہیں دی، تم نے ہم پر گواہی پیش نہیں کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا غور کیجیے آپ، ہمیں اور آپ کو ڈرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ پھر 48 نمبر میں اور 116 نمبر آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ شرک کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا۔ گویا قرآن کی یہ بہت بڑی دعوت ہے کہ اے انسانوں، خدا کے ساتھ شرک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ اگر شرک کرتے ہو تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حال میں بھی شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ پھر 56 میں، آیت نمبر 56 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 57 میں ہے کہ جو لوگ ایمان اختیار کریں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کے ہاں ان کے لیے انعام ہے۔ پھر 58 نمبر آیت میں ایک بڑا واضح بیان ہے، بلکہ پورے دین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں ایمان والو کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ بہت سی امانتیں ہو سکتی ہیں، ایک روپیہ بھی ہو سکتا ہے، ایک جائیداد بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، اللہ نے تمہیں داعی بنایا ہے۔ تمہارے ذمے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی امانت جو انسانوں کی ہے وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، اس لیے اسے پہنچا دو۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت پورے دین کو شامل ہے۔ امانتوں کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو بھی حق ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ بندوں کے جو حقوق ہیں اسے ادا کیا جائے، اپنے جسم کا جو حق ہے اسے ادا کیا جائے، دین اسلام کا جو حق ہے اسے ادا کیا جائے، یعنی جن جن چیزوں کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا یہ اسلام کا مطلوب ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں ہے گویا اسلامی سیاست کن اصولوں پر چلتی ہے، یہ بیان کر دیا گیا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی۔ پھر اسی کے ضمن میں کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار اولی الامر ہوں، ان کی بھی اطاعت کرنا لازم ہے۔ جو تمہارے معاملے کے ذمہ دار ہیں، تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے سردار ہیں، یا کوئی بھی ہیں، تمہارے خلیفہ ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ہیں، تو ان کی بھی اطاعت ہوگی۔ لیکن اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو، اس کی تعلیمات کی طرف پلٹو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت نمبر 64، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہاں جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ اللہ نے انہیں متبع اور اسوہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی پوجا کرنا، ان کی پرستش کرنا، ان کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار کرنا یہ مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو احکامات لے کر آتے ہیں، جن چیزوں پر چل کر ہمارے لیے اسوہ چھوڑتے ہیں، ان کی اتباع کی جائے۔ پھر حکم شرعی کے بارے میں براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اے نبی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حکم اور اپنا فیصل نہ بنا لیں۔ آج اللہ کے نبی اگر ہمارے درمیان نہیں ہیں تو آج ان کی سنت ہے، ان کے احکامات ہیں اور ان کے دیے ہوئے اللہ کے احکامات ہیں۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سب سے اوپر نہ رکھے۔ پھر آیت نمبر 80 ہے جس میں کہا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اصلاً اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ احادیث یا اللہ کے نبی کی سنت وہ قابل عمل نہیں ہے، بلکہ احادیث پر عمل کرنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا، یہ اصلاً قرآن پر عمل کرنا اور اللہ پر عمل کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 82 میں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، انہیں آخر کیا ہو گیا ہے، خصوصاً منافقوں کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اسی کے ضمن میں تمام انسانوں کی طرف، خاص طور سے جن کو قرآن معلوم ہے، مسلمانوں کی طرف، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن میں غور و فکر کریں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں۔ تو آج اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ تمام انسانوں تک قرآن پیش کریں تاکہ تمام انسانیں قرآن پڑھ سکیں، تمام انسان قرآن پڑھ سکیں، قرآن پر غور و فکر کر سکیں، اور ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 87 میں ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ اللہ وہ ہے
جو تمہیں ایک نہ ایک دن جمع کرے گا. ایک دن وہ آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اس قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا, تمہارا حساب و کتاب لے گا. گویا ہمارے سامنے ایک بڑا سوال ہے کہ آخر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, تمام انسانوں کو اپنے پاس جمع کرے گا, اور جمع کرنے کے بعد پھر یہ بتا دے گا کہ ہم نے وہاں کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے. ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں, ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا دوزخ کا فیصلہ ہے. پھر آیت نمبر 105 میں بتایا گیا ہے کہ کتاب کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, کہ ہم نے اے نبی یہ کتاب, یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے سچائی کے ساتھ. اے انسانوں سنو یہ قرآن کیا ہے, کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ. اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ آج انسانوں میں جو آپسی اختلافات ہیں اس کو ختم کر دے, ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, ست کیا ہے, است کیا ہے. یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 135 میں ایک بڑا اہم حکم ہے جو تمام اہل ایمان سے لیا گیا ہے. ایک عہد ہے, گویا ایک حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو تم انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. ولو علی انفسکم, چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو, او الوالدین, یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, والاقربین, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے ان یکن غنیا او فقیرا, کوئی غنی ہو, مالدار ہو یا فقیر ہو, محتاج ہو, کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا ہے. حق ہے تو حق ہے, انصاف ہے تو انصاف ہے, عدل ہے تو عدل ہے, سچی گواہی پیش کرنا ہے تو کرو, خواہ وہ کوئی بھی ہو. فاللہ اولا بہما, یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ سب سے زیادہ لحاظ کے لائق تو اللہ ہے. یعنی اللہ کے حکم کا تمہیں لحاظ نہیں ہے, اپنے بھائی بندوں کا لحاظ زیادہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا, تم اپنی خواہشات نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو. یہ ہے اسلام کی خصوصیت کہ ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہے, سچی گواہی پیش کرے, خواہ وہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو, اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, گھر والوں, رشتہ داروں, غریبوں, مسکینوں, یتیموں, یا یہ کہ مالداروں, بڑے لوگوں, سرداروں, حکمرانوں, کسی کے خلاف بھی ہو. کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا. لحاظ کے اصل لائق تو اللہ ہے کہ اس کا لحاظ کیا جائے, اور اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی مکے کے سردار کی بیوی نے چوری کر لی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اسلام کا جو قانون ہے وہ نافذ ہوگا, اس کے ساتھ انصاف ہوگا. کچھ سفارشیں آنے لگی سرداران مکہ کی طرف سے, بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے, کہ اللہ کے نبی یہ بہت بڑے گھرانے کی ہے, بہت بڑے قبیلے سے تعلق ہے, اس کی عزت کا کیا ہوگا, اس کے خاندان کی عزت کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا, کوئی بھی ہو. اسلام میں عدل ہے تو عدل ہوگا. کاش کہ آج ہمارے یہ 57-58 مسلم ممالک جہاں مسلمان حکمراں ہیں وہ اس عدل و انصاف کا ایک مظاہرہ کرتے اور دنیا کو دکھاتے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا عدل و انصاف کیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 136 میں اہل ایمان کو خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یا ایمان کا دعویٰ کرنے والو, ایمان کا بولنے والو, ایمان کا کلمہ پڑھنے والو, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو, سنو کہ تم بھی ایمان لے آؤ, یعنی حقیقی ایمان لے آؤ.
حقیقی ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہی اپنا کارساز مان لو، آمنو باللہ ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ، جو اس رسول پر نازل ہوئی ہے اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ، اور جو رسولوں پر نازل ہوئی کتابیں اس پر بھی ایمان لے آؤ، اور جو کفر اختیار کرے گا، انکار کر دے گا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، یوم آخرت کا، تو وہ اصل گمراہی میں ہے۔ اور پھر ایک کشمکش کا بیان کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، پھر ایمان لے آئے پھر اختیار کیا کفر کو، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی سیدھی راہ دکھائیں گے، کیونکہ وہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کو ایک بشارت سنا دی گئی، کیا؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ ہیں جو منافق ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اسی کے ضمن میں کہا کہ یہ منافقین کا ہی عمل ہے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ منافقین وہ منافقین ہیں جو مکے میں کفار و مشرکین سے سانٹھ گانٹھ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے مدینے میں رہتے ہوئے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے منافقوں سے تعلق مت رکھو۔ کسی بھی غیر مسلم سے تعلق کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ تکریم انسانی اور اخلاق حسنہ کی بنیاد پر ان سے حسن سلوک کیا جائے گا، انہیں دعوت پیش کی جائے گی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں گے، داعیانہ حیثیت سے، مدعوانہ حیثیت سے نہیں کہ ہم ان سے اس طرح گھل مل جائیں کہ ان کے عقائد و نظریات کو اپنانے لگیں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اور یہ کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں، مومنوں کے مقابلے میں وہ کافروں کو ترجیح دینے لگیں، تو ایسے تعلق سے منع کیا گیا ہے۔ پھر منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں دل میں ایمان کس حد تک ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، اور منافقین کی جتنی عادتیں ہیں، جتنی خرابیاں ان کے اندر تھیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی منافق کی 3 نشانی ہے۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2، کہ جب اس کے پاس امانتیں رکھی جائیں تو وہ خیانت کرے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو خیانت کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ تینوں صفات اگر آج ہم غور کریں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو ایمان والا کہتے رہیں، مسلمان کہتے رہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا حشر منافقین کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کا مقام ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ کے حضور استحضار کرتے رہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، کیونکہ انجام بہت برا ہے منافقوں کا۔ کہا گیا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور پھر اخیر میں توبہ کا راستہ کھولا گیا ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بحبل اللہ واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ ان منافقوں کے لیے بھی ایک راہ، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، گنہگاروں کے لیے بھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس خوشخبری کو سنیں اور سمجھیں کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، تو توبہ کرنی ہوگی، نمبر 1۔
نمبر 2 اپنی اصلاح کرنی ہوگی، جو اخلاقی برائی ہے، جو منافقانہ روش ہے، جو اور طرح طرح کی برائیاں ہم کرتے ہیں، ان تمام برائیوں کو درست کرنا پڑے گا۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی اس کے احکامات کو تھام لینا ہے، اللہ سے چمٹ جانا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین کو یعنی اپنی دل کی سچائی کو خالص اللہ کے لیے کر دیا جائے، کہ اللہ ہی کے دین پر عمل کیا جائے اور اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے کہ ہر عمل ہمارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نہ حکمران وقت کو راضی کرنے کے لیے ہو، نہ ریاکاری کرنے کے لیے ہو، نہ کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر یہ منافقین، یہ کفار، یہ گنہگار بھی توبہ کر لیں تو ان کا حشر سچے مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ درس مکمل ہوا۔ خلاصے کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ یہ قرآن مجید صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے، تو پھر ہمیں خود بھی اس قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ساری انسانیت تک پہنچانا چاہیے۔ جو بنیادی احکامات ہیں قرآن مجید میں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید، کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور غریبوں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسلمانوں، غیر مسلموں، سب کے حقوق ادا کریں، سب کی امانتیں ادا کریں۔ شراب سے بچیں، جوئے سے بچیں، حسد سے بچیں، کسی کا مال ناحق کھانے سے بچیں، کسی کو قتل کرنے سے بچیں، اور یاد رہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں جنت ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں، منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں یا کفر والا عمل کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، پوری انسانیت کو ہدایت سے مالا مال فرمائے، پوری انسانیت پر رحم فرمائے۔ جو یہ وبا آئی ہوئی ہے خاص طور سے کرونا وائرس کی، اس سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور خاص طور سے اپنے خاص بندوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔